کا نام بہت بلند ہے، سارے مل کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سارے مل کے سنت غدیر سمجھ کے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، آل محمد کے منکروں پر لعنت، پاک سیدہ کا حق کھانے والوں پر لعنت۔ مجلس کی قبولیت کے لیے سارے مل کے بلند آواز سے صلوات۔ ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ بانیان کی مسید جمیلہ کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة۔ بسم اللہ۔ ولیم و حفظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینہ حتی تسکنہ ورزقت ون و تمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ آل یاسین کی مدحت کا کرینہ دے دے، میرے لفظوں کو مودت کا مدینہ دے دے۔ ہاتھ ایسے ہوں جو عباس کا پرچم تھامے، جس میں شبیر دھڑکتا ہو وہ سینہ دے دے۔ میری آنکھوں سے نہ ہو دور شہ کرب و بلا، مجھ کو جینے کو محرم کا مہینہ دے دے۔ رب زدنی علما، سارے مل کے بلند آواز سے صلوات۔ دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں کائنات کا خالق حسین کو حسین بنانے والا اللہ، علی کو کعبے میں نازل کرنے والا خدا، مومن کی قبر میں علی کی کرسی لگانے والا اللہ، میدان محشر میں چنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھ سے کوثر پلانے والا رب، پوری کائنات کا رزق حسین کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے رکھنے والا اللہ، علی کی محبت ماؤں کی شرافت میں رکھنے والا خدا۔ آپ کا آنا ذاکرین کی پڑھائی بانیان کا عظیم و کریم اہتمام، میرے لفظ 14 کا خالق اپنے حجاب کے صدقے میں بسم اللہ جی اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین سارے کہا کرو، آمین کہنے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ مالک کسی علی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ اس سے بھی بلند آمین کہیے گا، مالک جلد از جلد آخری محمد کا ظہور فرمائے۔ مجلس کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھو جتنی طاقت میرے مرشد علی نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ
میرے ڈھیر سارے بھائی ممبر پہ تشریف فرمائے، ذاکرین کا ایک سیلاب ہے اور ہونا بھی چاہیے، بہت بڑا دربار ہے۔ بھیا آپ دیکھیں بندے آتے جاتے رہیں گے، سرکار بندے آئیں گے بھی جائیں گے بھی، میں آپ کا ایک لمحہ ضائع نہیں کر رہا، میں ڈائریکٹ مجلس شروع کر رہا ہوں۔ تاریکی انسان کو ضیاء دینے لگی ہے خاک مگر عکس سما دینے لگی ہے۔ شبیر نے کربل میں قدم رکھے ہیں جب سے، مٹی بھی زمانے کو شفا دینے لگی۔ اللہ اکبر۔ جی بسم اللہ۔ بادشاہ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ حسین پیر حبیب شاہ جی تشریف لے آئے، اتنے بڑے باپ کے اتنے بڑے وارث، اتنے بڑے بیٹے، سرکار مرشد پاک سید بادشاہ جناب دیوانہ صاحب وڈے بھراؤ تو تھوڑا جا میرے پاس ویکھنا ہے۔ مرشد دے ویکھدے ہی پے نے تو تسی انہاں دے نسل در نسل نو کرو تے میں بھی اس لسٹ وچ شامل ہاں۔ میں مشرا ہی تہاڈی نظر پہ کرنا تے مرشداں مینوں انعام بھی دے چھڈیا ہے تے مینوں صرف توجہ چاہیے۔ ادراک کب ہے تجھ کو شہ مشرقین کا، اے ممنون لا الہ بھی ہے زہرا کے چین کا۔ ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے، حسین والے کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے۔ جی بھائی جان، جی صدقے، جی قربان جان، مالک سلامت رکھے۔ مل کے حیدری۔ ادراک کب ہے تجھ کو شہ مشرقین کا، ممنون جس بندے کی کوئی بھی دعا رکی ہوئی ہے وہ چوتھے مصرے پہ ہاتھ اٹھائے، دامن اٹھائے، دعا مانگے، قبول نہ ہو۔ میں نے بطول کے بیٹے کی ذریعے سے قلم مسنی کیا پیر طاہر شاہ جی، شرط یہ ہے کہ ان لوگوں کی توجہ ہو۔ ادراک کب ہے تجھ کو شہ مشرقین کا، ممنون لا الہ بھی ہے زہرا کے چین کا۔ اے سجدے تمہارے خاک میں مل جاتے مفتی ہوتا اگر نہ خاک پہ سجدہ حسین۔ جی بھائی جان، جی صدقے جاواں، جی تھوڑی نسلاں دی خیر ہوئے، جڑا ہاتھ اونچا ہو سکدا ہے ہووے حیدری۔ تھوڑی کیا بات، مالک حسین دماغ کی صدا محتاج لگے۔ جی آپ کی کیا بات، میں لکھ بری، میں لکھ بری۔ سجدے تمہارے خاک میں مل جاتے مفتیوں، ہوتا اگر نہ خاک پہ۔ بیٹھا تھا میں بادشاہ کے ڈیرے پہ اور بادشاہ نے وہیں حکم دیا مجھے کہ آج آپ نے ہمیں یہ موضوع سنانا ہے۔ بادشاہ تشریف لے آئے ہیں، میں موضوع بتا نہیں رہا، میرے مشرے بتائیں گے کہ میں کیا پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ موضوع ہے میرا کاتب تقدیر کا خطبہ۔ غازی دی قسم ہے، کاتب تقدیر تے جڑا بندہ بول رہا ہے اس آصف کمال نو خرید رہے۔ بھائی نجم شرازی پڑھ رہے تھے، بڑا خوبصورت انہوں نے پڑھا اور بڑی خوبصورتی سے پڑھا۔ وہ چند دن پہلے خطبہ عطا ہوا مجھے، انہوں نے پڑھا، بڑی خوبصورتی سے پڑھا، مالک مزید تحصیل عطا فرمائے۔ ایک میرا لکھا ہوا وہ خطبہ پڑھ گئے، ایک اپنا لکھا ہوا خطبہ میں سنانے لگا ہوں۔ موضوع ہے میرا ڈوجھے مشرے تے جڑا بندہ بولے غازی دی قسم میدان محشر تے حسین دے سامنے اس بندے نو سلام کراں گا۔ موضوع ہے میرا کاتب تقدیر کا خطبہ، توحید کی شمشیر کا خطبہ۔ جی بھائی جان، جی نہ ابھی نہیں، میں اتنی داد پہ راضی نہیں ہوتا۔ موضوع ہے میرا کاتب تقدیر کا خطبہ، توحید کی شمشیر کا خطبہ، قرآن کی تنزیل کی تفسیر کا خطبہ، لو آج سناتا ہوں میں شبیر کا خطبہ۔ جی بھائی جان، قرآن کی تنزیل کی تفسیر کا خطبہ، لو آج سناتا ہوں میں شبیر کا خطبہ۔ لہجے سے لگے، حسین کربلا میں بول رہے تھے، میں کہتا ہوں لہجے سے لگے، کن کی زبان پھر سے چلی ہے، منبر ہے سلونی کا تو منبر پہ علی ہے۔ پاک سیدہ کی صدا محتاج نہ کریں۔
لہجے سے لگے کن کی زبان پھر سے چلی ہے جڑا خوش آمد کرے وہ اتھے بھی لانتی ہے اتھے بھی لانتی ہے بارگاہ آل محمد میں بھی وہ لانتی ہے کیونکہ وہ منافق ہوتا ہے اس کے یہاں کچھ ہوتا ہے یہاں کچھ ہوتا ہے جنتی ماحول ہے پاک سرزمین ہے ولیوں کی نگری ہے مصرع میں آج تک نہیں پڑھیا تھے آج پڑھن لگا دو بندے بولن تے میں راضیاں شبیر نے ایک دشت میں جب خلد سجا دی یا علی 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 مالک آپ کو سلامت رکھے 6 مصرے مشکل ہیں جو بولیں گے میں راضی ہوں شبیر نے ایک دشت میں جب خلد سجا دی کس دشت میں جس دشت میں مسجود کو ساجد نے بقا دی عباس دی قسم ہے تے عزادار نے تے علی علی نے تے موالی نے تے حسینی نے تے ماتمی نے اگر یہ ماحول علی علی نہ کرے میں قلم ہی توڑ دوں شرط یہ ہے تیری توجہ شبیر نے ایک دشت میں جب خلد سجا دی جس دشت میں مسجود کو ساجد نے بقا دی جب شاہ نے اسلام کو زخموں کی دوا دی اس وقت فرشتوں نے سر عرش صدا دی یوں ابن علی دشت میں رس گھول رہا ہے لگتا ہے کہ کربل میں خدا بول رہا جی بھائی جان جی صدقے جمع جی توڑیاں نسلان دی خیر پاک سید جی میں نوکرہ جی لکھ بسم اللہ بادشاہ جی بہت شکریہ بڑی مہربانی یوں ابن علی لے بھئی نام آپ جیتے بارش ہو رہی ہے پتہ نہیں کتھو کتھو کیا بات ہے پاک امام حسین علیہ السلام جڑے بندے دا بولن تے دل نہ کرے میں سارے پیسے اس نو دے سکتا کہ وہ خوش ہو جاوے تے پھر وہ میرے نال بولے میں تمہیدی نظم ختم ہو گئی ہے میں نظم شروع کرنے لگا مرشد بابا جی توجہ کیجئے گا یوں ابن علی دشت میں رس گھول رہا ہے لگتا ہے کہ کربل میں خدا بول رہا ہے میدان ہے کربلا کا زینے ذوالجناح پہ سوار ہے ذوالجلال کا جلال ہائے 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 اس غریب نو پتہ ہی کو نہیں مجلس سندا وہ لنگر کونڈنا ہے جڑا جملے تو نہیں بول سکیا زینے ذوالجناح پہ سوار ہے ذوالجلال کا جلال سوار ہے زینے ذوالجناح پہ سامنے ہیں 9 لاکھ بندے 18 لاکھ آنکھیں حسین کو دیکھ رہی ہیں اب تر میرے پاس ایک گنتی کر لینا بندے 9 لاکھ ہوں تو آنکھیں 18 لاکھ ہی ہوتی ہیں 18 لاکھ آنکھیں حسین کو دیکھ رہی ہیں 18 لاکھ کان حسین کو سن رہے ہیں حسین خطاب کر رہے ہیں عمر شاد آگے بڑھا اس نے کہا حسین تو بھی سردار گھر کا بیٹا ہے یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ یا مولدی یا فاطمہ تو اگیشینی حسین تو بھی سردار گھر کا بیٹا ہے ہم بھی سردار گھروں کے بیٹے ہیں یہ 9 لاکھ میں بڑے بڑے سرداروں کے بڑے بڑے سردار بیٹے ہیں تیرے غازی دی قسم جڑا نہ بولے ہمیں تکلیف ہو جانی ہے تیرے اور ہمارے گھر میں دیوانہ صاحب تیرے اور ہمارے گھر میں کیا فرق ہے حسین فرماتے ہیں بڑا فرق ہے اس نے کہا کیا فرق ہے حسین فرماتے ہیں یاد رکھ توحید کو جس گھر کی مودت پہ یقین ہے وہ گھر ہے میرا جس کی زمین عرش سے بھری ہے ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے علی کے نوکروں کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے باقیوں کی اپنی مرضی کی بات ہے نہ ابھی نہیں میرے دوست دیکھ اس نے کہا تیرے اور ہمارے گھر میں فرق کیا ہے حسین فرماتے ہیں یاد رکھ توحید کو جس گھر کی مودت پہ یقین ہے وہ گھر ہے میرا جس کی زمین عرش سے بھری ہے اے اللہ میری جان کے پردوں میں مکی ہے تم ہم سے لڑو تم میں یہ جرت ہی نہیں ہے حسین کہتے ہیں یاد رکھو ہم نور ہیں تم خاک کے پتلوں میں تنے ہو تم لوگ میرے باپ کے ہاتھوں سے بنے جی بھائی جان جی صدقے جمع جی بڑی نسلوں دی خیر ہوئے دو میں ہاتھ چالو حیدری
اللہ جی لکھوری تیری کیا بات ہے غازی دی قسم ہے تیرے سنن دی کیا بات ہے پاک سیدہ تینوں بچہ لا پھر آ میرے پاس ایک میں تینوں مجلس جنت اتار دے ماں عمر صاحب نے کہا حسین ہم 9 لاکھ ہیں میں قرآن دی قسم دیوانے انشاءاللہ بیٹھا رہنے تیرے روح پہ ہم دے ہون میں تینوں مصرع سنا لگا عمر صاحب نے کہا حسین ہم 9 لاکھ ہیں تم 72 کتنا بول سکتے ہو پیلوٹ والو جتنا میرا حق بنے اتنا بولنا باقی جتنے انسان کے بس میں ہے جتنا آزادار بول سکتا ہے باقی داد جانے اور کربلا والے جانے اس نے کہا حسین ہم 9 لاکھ ہیں تم 72 ہو ہمیں کیسے مارو گے حسین فرماتے ہیں چاہوں تو تمہیں موت کی وادی سے ملا دوں ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے حسین کے نوکروں کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے باقیوں کی اپنی مرضی کی بات ہے نا 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل میرا مصرع پڑا تھا آپ پیچھے رہ گئے مصرع میں غازی کے علم کی قسم وہ پڑھنے لگوں جو مصرع لکھنے کے بعد میں نے محمد کی بیٹی کا شکریہ ادا کیا ہے کہ میں اس قابل نہیں تھا میری باز آیا نہ کرنا اس نے کہا کیسے مارو گے حسین فرماتے ہیں یاد رکھ چاہوں تو تمہیں موت کی وادی سے ملا دوں چاہوں تو تمہیں آنکھ کی ہیبت سے مٹا دوں چاہوں تو تمہیں موت سے پہلے ہی سزا دوں چاہوں تو جہنم میں ابھی تم کو جلا دوں حسین کہتے ہیں یاد رکھو منشاء خداوند کا احساس بڑا ہے 9 لاکھ کو ورنہ میرا عباس بڑا جی بسم اللہ جی صدقے جی تھوڑی نسلوں دی خیر ہوئے حسین دی ماں کی صدا محتاج نہ کری جس بندے کے ہاتھ کا مالک علی ہے دونوں ہاتھ بلند کرو علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق منشاء خداوند آج تک نہیں پڑھے یہ میرا ممبر پہ ہاتھ ہے آج پڑھنے لگا ہوں آج تک ممبر پہ نہیں پڑھا مشکل تھا نہیں پڑھا مجھے تھا بندے نہیں بولیں گے آج نہ بھی بولو دربار ہے پڑھنے لگا ہوں حسین فرماتے ہیں تم کیا سمجھتی ہو کہ تم نے مجھے ڈرا دیا نہ مت سمجھو کہ شبیر کہیں فرش پہ خم ہے اے سدرا کی جبیں پر میرے گھوڑے کا قدم ہے ہائے 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 جیسا نہیں بولے آؤ بول رہی نہیں جی نوکرہ جی نوکرہ حیداری مت سمجھو مرشد مت سمجھو کہ شبیر کہیں ہر بندے نو سمجھ نہیں آنا جنہوں سمجھ آوے بولے مت سمجھو کہ شبیر کہیں فرش پہ خم ہے سدرا کی جبیں پر میرے گھوڑے کا قدم ہے حسین کہتے ہیں تمہیں کیا پتا لڑ پائے بھلا نور سے کب خاک میں دم ہے تم زندہ ہو یہ بھی تو میرا تم پہ کرم ہے پچھلے ہاتھ بلند ہونے چاہیے پچھلے کے لوگوں کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے حسین نہ ابھی نہیں اپنے آپ پہ قابو رکھ حسین فرماتے ہیں مت سمجھو کہ شبیر کہیں فرش پہ خم ہے سدرا کی جبیں پر میرے گھوڑے کا قدم ہے لڑ پائے بھلا نور سے کب خاک میں دم ہے تم زندہ ہو یہ بھی تو میرا تم پہ کرم ہے حسین کہتے ہیں یاد رکھو اور جاہلو مارو گے اسے جس کی صدا کن میں بھی چمکی جو موت کا خالق ہے اسے موت کی دھمکی میں نو کرا تیرا حسین دی ماں کی صدا محتاج نہ کری میں لکھور مارو گے اسے پتر نہیں تھیا اگیا میرے مارو گے اسے جس کی صدا چلا تیرا سبحان اللہ دی قسم ہے اے غازی دے علم دے ہاتھ ہے میرا ایتھے قسم کھان دی لوڑ بھی نہیں میں ذاکر بھی ہاں زبار بھی ہاں شاعر بھی ہاں مخادیم بیٹھن مخدوم بیٹھن سید بیٹھن سیدزادے بیٹھن ماتمی بیٹھن اے ماحول خود ایک قسم ہے ایتھے قسم کھان دی لوڑ ہی نہیں لیکن میں وہ پڑھدا جڑا محمد دی تھی اپنے بچیاں دی جتی دا صدقہ میں نتا کر دیئے میں وہ مصرع پڑھدا 10 بندے
ٹولی کی شکل میں آگے بڑھے. انہوں نے کہا حسین تو ہمیں جانتا نہیں ہے. امام نے کہا جانتا ہوں. انہوں نے کہا ہم کون ہیں؟ حسین فرماتے ہیں معلوم ہے تم لوگ نجاست سے بنے ہو. جڑا نہیں بولیا وہ مجلس سے، جڑا بندہ گھروں ٹر گیا ہے تو نہیں بول سکیا. اس نے کہا تو ہمیں جانتا نہیں ہے. پلوٹ والے دونوں غازی دی قسم چوتھے مصرے دا جنہوں کافیہ سمجھ آ گیا بندہ میرے نال بولے. حسین نے کہا جانتا ہوں. انہوں نے کہا ہم کون ہیں؟ حسین کہتے ہیں معلوم ہے تم لوگ نجاست سے بنے ہو، مکار شرابی ہو، غلاظت پہ تنے ہو، معصوم سے لڑنے کو جو اس وقت ٹھنے ہو، تم ماں کی خیانت کے نتیجے میں جنے ہو. ہائے 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 ہائے. جی بھائی جان صدقے جمع. جی بھائی لبیک یا حسین لبیک. پچھلے بندے ہاتھ جاؤ. یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. میں نوکرا تہاڈا. غازی دی قسم ہے جڑا ذوالجناح دے قدم چومدے ہو بندے ہاتھ بلند کرو. جڑا بندہ ذوالجناح دا احترام کرتا ہے ہاتھ ہند بلند کرو تاکہ بطول دے دشمن تے لعنت بھی ہو جاوے تے پتہ بھی چل جاوے کیڑا بندہ ذوالجناح دے قدم چومدا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل. اگر حسین کے خطبے کا ترجمہ نہ ہو، امام کا خطبہ نہ ہو، تو مجھ سے حوالہ مانگ، میں کتاب نہ دکھاؤں. مجھے ایسے چوک پہ گولی مار دینا، آج کے بعد مجھے ممبر پہ نہ آنے دینا. کوئی بندہ برداشت نہ کرے تو وہ گھر ٹائم سے جایا کرے، پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. حسین کے خطبے کا ترجمہ کرنے لگوں. حسین فرماتے ہیں معلوم ہے تم لوگ نجاست سے بنے ہو، مکار شرابی ہو، غلاظت پہ تنے ہو، معصوم سے لڑنے کو جو اس وقت ٹھنے ہو، تم ماں کی خیانت کے نتیجے میں جنے ہو. حسین فرماتے ہیں یاد رکھو تا حشر میرے ذکر کو سن سن کے مرو گے، بس تم میرے گھوڑے کی شبیہ سے بھی ڈرو گے. جی صدقے جاواں. جی نوکر جواں جڑا ہاتھ سے کدی کسی دا محتاج نہ ہوئے، کنجوسی نہیں کرنی. دونوں ہاتھ بلند کرو حیداری. آخری بات جی، آخری باندھی، آخری مسدس. تا حشر میرے میں نوکراں، میں نوکراں. چلا پھر میں تے چھڈو سا ملنگا ایڈا سونا ہاتھ چاہیے. تا حشر میرے ذکر کو سن سن کے مرو گے، بس تم میرے گھوڑے کی شبیہ سے بھی. ایک بار اشارے بولو، بس تم میرے گھوڑے کی شبیہ سے بھی. بادشاہ امام حسین نے ذوالجناح کی باغ کھینچی، 9 لاکھ کے سینٹر میں آ گیا. کس تلوار کی جرت ہے جو حسین کے قریب آئے؟ حسن رضا حسن بھائی، کس تلوار کی جرت ہے جو حسین کے قریب آئے؟ کس آنکھ میں جرت ہے جو حسین کی طرف میلی اٹھے؟ کس میں جرت ہے؟ غازی کی قسم یہ ٹاپک علیحدہ ہے، الگ ہے. جب میں پھر آؤں تو مجھے یاد کروانا، میں تمہیں سنا دوں گا. اس وقت امام کو ایک زخم بھی نہیں آیا جب تک حسین نے خود نہیں چاہا. میں اب میرا کمپیوٹر آن ہو گیا، میں اس طرف چلا جاؤں گا. میں پھر آؤں تو یاد کروانا. حسین مظلوم ہے، مجبور نہیں ہے. یہ غازی کے علم کی قسم ہے. 10 محرم کا دن بھی حسین کے اکبر سے اجازت لے کے طلوع ہوا ہے. 10 محرم کا سورج بھی حسین کی جوتی چوم کے طلوع ہوا ہے. حسین مظلوم ہے، مجبور نہیں ہے. حسین مختار ہے. بہرحال یہ ٹاپک الگ ہے، میں فضائل بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. آخری 6 مصرے ممبر میں چھوڑ رہا ہوں. میں پھر کبھی آیا یاد کروانا. یہ خطبہ سنا رہا ہوں. میں تمہیں حسین کا حملہ سناؤں گا. میں تمہیں بتاؤں گا کہ حسین دلیر کتنا ہے. چل ایک جملہ سن لو. امام سجاد روایت کرتے ہیں میں خیمے میں دیکھ رہا تھا،
حسین کے سامنے دشمن آتے ہیں، کسی کو مار دیتے ہیں، کسی کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر مار دیتے ہیں، پھر 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 چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا دشمن تھے، چھوڑتے کیوں تھے؟ سجاد کہتے ہیں میرے بابا نے ہر اس بندے کو چھوڑ دیا قیامت تک جس کی پشت میں ایک بھی علی والا تھا۔ بہرحال مرشد یہ ٹاپک الگ ہے۔ آخری 6 مصرے، حسین نے گھوڑے کی باگ کھینچی، 9 لاکھ کے سنٹر میں آگئے۔ جو بندے بطول کے دشمن پہ لعنت کرتے ہو وہ ہاتھ ایسے بلند کرو، ایک باری سارے لعنت بھی کرو۔ جناب سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت، سارے لعنت کرتے ہو۔ میڈیا پہ چل رہی ہے، لائیو مجلس جا رہی ہے، نام میں لے نہیں سکتا، مولا نے روٹی چلائی ہے، اسے چلنا چاہیے۔ میں اشارہ کرنے لگوں، جو بندہ زہرا کے دشمن پر لعنت کرتا ہے اسے بطول پاک کی قسم ہے وہ اتنا بولے کہ لعنت اس کے گھر تک چلی جائے۔ حسین نے کربلا میں ایک بات کی ہے، حسین کہتے ہیں یاد رکھو جو بھی میرے گھر کی عداوت میں ڈھلے گا مکے میں بھی سوئے تو جہنم میں جلے گا۔ ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے ہر علی والے کا۔ جی بھائی جان، جی صدقے جامع، جی توڑی نسلان دی خیر ہوئے۔ حسین دی باتوں نے کسی دا محتاج نہ کرے، نہ اٹھ بالو۔ تمہیں غازی کی قسم ہے اٹھنے پہ دل کرے تو بیٹھ کے نہیں بولنا، تیرا ضمیر جتنا بولے اتنا بولنا ہے۔ حسین کہتے ہیں جو بھی میرے گھر کی عداوت میں ڈھلے گا مکے میں بھی سوئے تو جہنم میں چلے گا، دوزخ کا عذاب اس کے بدن سے نہ ٹلے گا، مر جائے مصلی پہ مگر ہاتھ ملے گا۔ حسین کہتے ہیں یاد رکھو بس اس کی عبادات پہ راضی وہ جلی ہے